جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پورا دیش ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان بھڑکے ہوئے ہیں اور گرم ہے. وجہ ہے واجپئی یا یوں کہہ لیجیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو راشٹریہ پروکتا نپور شرما جی اور نوین جندل یا یوں کہہ لیجیے خصوصاً نپور شرما جی کے بیان کو دیکھ کر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے جو تمام دنیا کے مسلمان غصے میں ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو ایسی محبت ہے کہ قرآن نے اعلان کیا ہے. پارہ نمبر 21 سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اس آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مومنین کا تعلق نبی سے ایسا ہے کہ ان کے جان سے بھی زیادہ، مومنی نبی سے مسلمانوں کا تعلق ان کے جان سے بھی زیادہ ہے، اور ان کی بیویاں یعنی نبی کی بیویاں تمام مومنین کی، تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں. اس لیے یاد رہے کہ ساری دنیا کے مسلمان سب کچھ برداشت کر لیں گے لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ذرہ برابر بھی کچھ بھی بیان دیا جائے خلاف ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے مسلمان کہتا ہے کیا کہ جان مانگو جان دیں گے، مال مانگو مال دیں گے. جان مانگو جان دیں گے، مال مانگو مال دیں گے، لیکن یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے. اور اس کو دیکھ کر جو خصوصاً بھارت کے مسلمان روڈ پر اترے ہوئے ہیں تو اس سے درخواست یہ بھی ہے اور اسے سوچنا یہ بھی ہے کہ پروٹیسٹ اور آوازیں اٹھانی ہے لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ آواز کو سنا ہے اور بہت پردھان منتری جی نے سن کر کے دونوں کو سمجھیے کہ اپنی پارٹی سے نکالا ہے اور 6 سال کے لیے بھی نکالا ہے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ مانگ پوری دنیا کی، بھارت کے مسلمانوں کی بھی یہ ہے کہ انہیں جیل کیا جائے. ہاں لیکن ہم مسلمانوں سے ہم بھی درخواست کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہ روڈ پہ جا کر قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، کیونکہ ہم اس نبی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. کہ آقا نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے رؤوف الرحیم کا خطاب دیا، اور آپ ہی اندازہ لگائیں کہ جس کو ارحم الراحمین نے رؤوف الرحیم کا خطاب دیا ہو وہ بھلا کیسے بد دعا کر سکتا تھا. اس کی ایک مثال طائف جو مکہ سے 40 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو وہاں کے لوگوں نے اس قدر سلوک کیا، برا سلوک، کہ اپنے نوجوانوں کو، بدمعاشوں کو بھرا دیا، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مارا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے. آپ ہم یہ جان بھی لیں کہ ان کے درمیان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ہر دل عزیز غلام زید بن حارثہ تھے ساتھ میں، اور پہاڑ کے فرشتے بھی حاضر ہوئے اور کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے تو اس شہر کو پیس کر رکھ دوں. پہاڑ کے فرشتے کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے غلام جو ساتھ میں تھے زید بن حارثہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر ان بد نصیبوں کے لیے بد دعا دے دیجئے. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آقا نے فرمایا میں تباہی بربادی کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. ہمارا آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں. اس لیے ہمیں سوچنا یہ ہے کہ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. اور ہمارے نبی ایسے نبی جس پر ساری دنیا اس لیے بھڑکی ہوئی ہے اور بھڑکنا چاہیے. نبی سے تعلق مسلمانوں کا ایسا ہے کہ وہ یہ کہ پیارے محمد جگ کے سجن، تم پر واروں تن من دھن، تمری صورتیا منموہن، کبہو کراہو تو درشن، اجیا کنہرے دلوا ترسے، کرپا کے بدرہ کہیا برسے، تمری دوریہ کیسے چھوڑوں، تم سے توڑوں تو کس سے جوروں، تمری گلی کی دھول بٹوروں، تمرے نگر میں دم بھی توڑوں. یہ بھی یاد رہے کہ ہم نبی سے ایسی محبت رکھتے ہیں کہ ایک شعر ضروری ہے کہ وہاں پہنچ کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد. ساری دنیا خصوصاً بھارت کے ہم مسلمانوں کو یاد رہنا ہے اور ہمارے سارے مسلمانوں اور سارے یہاں کے ناگرک کو کہ ہم اس
देश के रहने वाले हैं जो सारे जहां से अच्छा है, और हम मुसलमान उस नबी के मानने वाले हैं जो सारे जहान के लिए रहमत है। तो यकीनन हम आपको खलफशार ना पहुंचा करके एक प्रोटेस्ट का जो अंदाज है उस अंदाज को अपनाने की ज़रूरत